آج شاید بہت سے لوگ افغانستان کے ان حالات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جس نے اس بھائی چارے میں سب سے پہلے درار ڈالی 2001 کے بعد امریکہ کو اڈے دے کر اور افغانستان کی تباہی کروا کر، مگر ایسا کبھی نہیں تھا۔ شاید پاکستان ان اڈے دے کر ایک غلطی ضرور کی، مگر پاکستان شاید وہ ملک نہیں تھا جس نے پہلے پاکستان اور افغانستان کے رشتوں میں درار ڈالی یا پھر ایسی کوئی بھی کوشش کی اور ان دو ملکوں کو لڑانا چاہا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 1947 میں پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا، جبکہ افغانستان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس سے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ لڑ سکتے تھے یا کوئی بھی جنگ جیت سکتے تھے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل محاشب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں۔ آج افغانستان کے بہت سے لوگ اور پاکستان کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے 2001 کے امریکہ کو اڈے دینے کی وجہ سے افغانستان کے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر شاید آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ بھی غلط ہیں، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کی نفرت پاکستان کے لیے ہمیشہ سے تھی۔ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا اور پاکستان کو نامنظور قرار دیا، یہاں تک کہ انڈیا نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، مگر شاید ہمارے مسلمان بھائی اس وقت یہ بھول چکے تھے، اور یہاں تک کہ افغانستان کے وزیروں اور حکومتی قوم پرستوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان افغانستان کی جگہ پر بنا ہوا ہے، یعنی انہوں نے بلوچستان کا آدھا حصہ اور خیبر پختونخوا کا پورا حصہ افغانستان کا حصہ قرار دے دیا تھا اور اپنی طرف سے افغانستان کے نقشے بھی تیار کروا لیے تھے۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ ہونے چاہیے یا ہوتے تھے، جس پر جلد ہی ایک ویڈیو پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد افغانستان کے حکومت پرست لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے کیونکہ پشتون صرف ایک ہیں اور وہ صرف افغانستان کے ہیں۔ ابھی پاکستان کی آزادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے پاکستان کے خلاف تحریکیں شروع کر دی اور مرزا علی خان کی قیادت میں ایک ناکام فوج تیار کی پاکستان سے آزادی لینے کے لیے، جسے منہ کی کھانی پڑی، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ پاک فوج اور پاکستان کے قبائلیوں سے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی حکومت ابھی بھی اچھے تعلقات چاہتی تھی افغانستان کے ساتھ، کیونکہ اس وقت پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کو وجود میں آئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان بھی تھک گیا، کیونکہ افغانستان اور زیادہ مسلح لوگوں کو پاکستان میں بھیج رہا تھا اور انہیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ 1961 میں ہر طرح کے تعلقات ختم ہو گئے اور کراچی کی بندرگاہ افغان تاجروں کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی، جس کے بعد افغانستان کے تاجروں کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور لگاتار 3 سال تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ختم رہے اور پھر 1963 میں دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اب آپ لوگ پھر سمجھیں گے کہ شاید اس کے بعد افغانستان سدھر گیا، مگر نہیں۔ جب کچھ عرصہ افغانستان سدھر کر رہا تو پھر 1973 میں داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے، جس نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر پاکستان میں علیحدگی پسند پشتون تنظیموں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا اور ایک ایسی پالیسی ان دونوں ممالک نے مل کر بنائی جس سے کہ پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے اسلحہ آسانی سے فراہم ہو سکے ان علیحدگی پسند تنظیموں کو، اور پھر یہ اسلحہ پاکستان پہنچنے لگا۔ اب افغانستان نے سوویت یونین کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، جس کا انجام بعد میں افغانستان کو خود بھگتنا پڑا، کیونکہ اس کے بعد رشیا خود پاکستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں گھس گیا، اور اس کے بعد کی تاریخ ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسے امریکہ، پاکستان اور رشیا نے افغانستان کو ایک وار زون بنا دیا، یعنی کہ ان تینوں ملکوں نے کوئی بھی جنگی مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ افغانستان میں پہنچ جاتا تھا۔ آج شاید افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے سوویت یونین اور امریکہ کو ہرا دیا، مگر اگر آپ ان دونوں ملکوں کے حالات اس وقت دیکھیں تو آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ افغانستان جیتا اور رشیا یا امریکہ ہارا۔ اور اگر آج بھی کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس نفرت کی شروعات کی تو وہ غلط ہے۔ جب ہم کمزور تھے تب بھی ہم افغانستان سے طاقتور تھے، اس لیے آج تک جتنی بھی چھوٹی موٹی جنگیں یا جھڑپیں ہوئی ہمیشہ پاکستان کا پلڑا افغانستان سے باری رہا، اور اللہ ہمیشہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ایسے سانپوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ محاشب ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔